السلام علیکم پیارے بچوں، میں ہوں آپ کے ساتھ عمیر بخاری۔ آج ہم مطالعہ پاکستان کا اپنا پہلا جو ویڈیو لیکچر ہے وہ سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ مطالعہ پاکستان ہم پڑھنے سے پہلے پاکستان کا مطالعہ یہ پڑھنے سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ پاکستان کیوں بنا، کیسے بنا، پاکستان بننے کی وجہ کیا تھی۔ تو اگر ہم قائد اعظم کا اشاعت دیکھتے ہیں تو ان کے مطابق پاکستان اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب ہندوستان میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ پہلا ہندو یہاں پر جو مسلمان ہوا وہ مسلمان تاجروں کی وجہ سے ہوا تھا، لیکن بعد میں اگر ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو سیاسی طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے محمد بن قاسم نے سن 712 میں یہاں پر سندھ پر قبضہ کیا اور اسلامی حکومت کی بنیاد ہندوستان میں رکھی۔ ان کا اگلے 300 سال تک مسلمانوں کی جو حکومت تھی وہ صرف سندھ تک محدود رہی، لیکن اس کے بعد اسلام جو تھا سنٹرل ایشیا تک پھیل چکا تھا۔ وہاں کے جو مسلمان حکمران تھے وہ آہستہ آہستہ حملے کر رہے تھے ہندوستان کی طرف، جیسا کہ سلطان محمود غزنوی جو کہ 11ویں صدی میں یہاں پر انہوں نے حملہ کیا، پنجاب پر قبضہ کیا۔ تو یہ غزنوی ریاست جو تھی ان کی حکومت صرف پنجاب تک محدود رہتی ہے، سندھ پہلے عربوں کے قبضے میں تھا۔ اس کے بعد غور سلطنت کے سلطان شہاب الدین غوری جو ہیں ان کی حکومت پورے ہندوستان تک پھیل جاتی ہے۔ انہوں نے اپنے غلاموں میں یہاں کے جو مختلف صوبے تھے وہ بانٹ دیے تھے۔ تو ان کی وفات کے بعد ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے اپنے غلاموں میں ہی سلطنت کو بانٹ دیا تھا۔ تو ان کے جو سب سے طاقتور غلام قطب الدین ایبک، انہوں نے یہاں پر ہندوستان میں باقاعدہ آزاد اسلامی ریاست کی بنیاد 1206 میں رکھی۔ اچھا، یہ واقعات تھوڑا سا آج کل ایک ڈرامہ چل رہا ہے ارطغرل، تو اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ جو واقعات ہیں ان میں آپس میں ہمیں ملتے جلتے نظر آئیں گے۔ یہ واقعات ایسے ہیں کہ سنٹرل ایشیا میں کیونکہ یہ ترک قبائل آباد تھے، تو منگولیا سے ایک قوم جسے منگول قوم یا تاتاری کہا جاتا ہے وہ اٹھے اور انہوں نے سنٹرل ایشیا پر حملہ کیا۔ یہاں سے ترک قبائل جو کہ اتنے طاقتور نہیں تھے جتنے کہ منگول، تو انہوں نے وہاں سے پسپائی اختیار کی۔ کچھ قبائل جو ہے انہوں نے رخ اختیار کیا مغرب کا اور کچھ نے مشرق کا۔ مغرب میں جو قبائل گئے تھے وہ اناطولیہ جو کہ موجودہ ترکی ہے، جیسا کہ ڈرامے میں دکھایا گیا ہے، تو وہاں پر انہوں نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی ترکی میں، اور صلیبیوں اور منگولوں کے ساتھ ان کی جنگیں ہوتی رہیں۔ کچھ قبائل جو تھے وہ یہاں پر ہندوستان میں آتے ہیں اور یہاں پر باقاعدہ اسلامی ریاست کی بنیاد رکھتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا، قطب الدین ایبک پہلے سلطان تھے جو کہ آزاد سلطان تھے، مسلمان آزاد سلطان ہندوستان کے۔ تو ان کے بعد ان کا کیونکہ خاندان، میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ سلیو تھے، خود غلام تھے، تو ان کے خاندان کو خاندان غلامہ یا سلیو ڈائنیسٹی کہا جاتا ہے۔ ان کے بعد التتمش جو تھے انہوں نے منگولوں کا کافی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا تھا۔ بعد میں ان کی بیٹی رضیہ سلطان، پھر ان کے جو ہے بھائی کی حکومت آ جاتی ہے رضیہ سلطان کے، پھر ان کے بعد خلجیوں کی حکومت آتی ہے، پھر تغلق، پھر سنٹرل ایشیا سے ایک تاتاری جن کو امیر تیمور کے نام سے جانا جاتا ہے، انہوں نے ہندوستان پر حملہ کیا اور یہاں پر تغلق حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ تغلق کے بعد کچھ عرصہ کے لیے یہاں پر سید ڈائنیسٹی یا خاندان سادات کی حکومت رہتی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر افغان لودھیوں کی حکومت آ جاتی ہے۔ لودھیوں کی حکومت کو پھر وہی منگول جو کہ بعد میں مغل کہلوائے، ظہیر الدین بابر ہندوستان میں آتے ہیں، یہاں پر قبضہ کرتے ہیں، اور ان کے دور میں مسلمانوں کا جو ہے عروج کا دور دیکھنے کو ملا۔ یہاں پر ظہیر الدین بابر کے بعد ان کے بیٹے جو تھے ہمایوں جو کہ کبھی کمزوری کی حالت میں ایران بھاگ جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، شیر شاہ سوری سے انہوں نے شکست کھائی تھی، لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ جب یہاں پر واپس آتے ہیں ان کے بیٹے جو کہ یہاں کے ہندوستان کے طاقتور ترین حکمران رہے، جلال الدین اکبر کے بعد ان کے بیٹے جہانگیر کے بعد ان کے بیٹے شاہ جہاں، پھر اورنگزیب ایک مذہبی شخصیت تھے۔ انہوں نے یہاں پر ہندوستان میں جہاد جاری رکھا کافروں کے خلاف، لیکن یہی ان کی جو پالیسی تھی بعد میں ان کے زوال کی وجہ بنی۔ ان کی وفات کے بعد ان کی اولاد آپس میں لڑتی رہی
اور آخر کار اسلامی ریاست جو کہ مغل سلطنت آخری اسلامی ریاست تھی وہ کمزور ہوتے ہوتے یہاں پر انگریز آتے ہیں اور انگریزوں نے یہاں پر اپنے پنجے گاڑنا شروع کر دیے اور 1857 میں آخری مغل حکمران بہادر شاہ ظفر جو تھے ان کی حکومت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ 1857 تک ہمارا ایک پارٹ بنتا ہے جس میں میں نے آپ کو پاسٹ کی جو ہسٹری تھی کیسے یہاں پر مسلمان آئے، ان کا عروج کا دور، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ زوال پذیر ہو جاتے ہیں۔